السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثناء کے بعد آج ہم لوگ خلاصہ تفسیر قرآن میں 18واں پارہ انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 18ویں پارے میں اس پارے میں 3 صورتیں ہیں، ایک تو سورۃ المومنون، اور دوسرا سورہ نور، اور تیسرا سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ المومنون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے بیچ میں نازل ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان کشمکش جاری تھی، مگر کفار کے ظلم و ستم میں ابھی شدت نہیں آئی تھی، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دین کا کام کر رہے تھے تو اسی وقت یہ صورت بھی نازل ہوئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں۔ دیکھیے، اس صورت کے آغاز میں، یعنی یہ جو سورۃ المومنون ہے، اس کے شروع میں کچھ اخلاقیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، تو اس کے ضمن میں ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن تھا، اور اس کے بعد کہنے لگی کیا تم سورۃ المومنون پڑھتے ہو؟ تو سورۃ المومنون کے جو 10 آیت تک تلاوت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہی تھے، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے۔ یعنی کیا تمہیں سورۃ المومنون معلوم ہے؟ اس کے بعد پھر سورۃ المومنون کے 10 آیت تلاوت کرتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہی تھے۔ یہ حاکم میں روایت موجود ہے۔ تو اخلاق کے بارے میں سورۃ المومنون اگر ہم لوگ پڑھیں گے شروع سے، پہلی آیت سے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ یعنی اللہ تعالیٰ کامیاب کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے پہلے تو کامیابی کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، ایمان کے بغیر اگر دنیا میں وہ کچھ بھی کر لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے تو کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، یعنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے۔ یعنی خشوع اصل میں نماز کے روح ہے، خشوع بنیاد ہے، خشوع کے بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ نماز کا ثواب لکھتا ہے، اور نماز کے درجے الگ الگ ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب نماز پڑھ کر لوٹتا ہے تو اسے نماز، اپنی نماز کے ثواب کا صرف 10واں حصہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی نماز پڑھ کے لوٹتا ہے تو اس کے لیے نماز کا ایک تو 10واں حصہ یا 9واں حصہ یا 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4واں، 3واں اور آدھا حصہ ملتا ہے۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے۔ یعنی ہر نماز پڑھنے والے کے لیے برابر ثواب نہیں ملتا، بلکہ ہر نماز پڑھنے والا کتنے خشوع سے پڑھا، کتنے خضوع سے پڑھا، کتنی اخلاص کے ساتھ پڑھا، کیسا پڑھا، اس کے حساب سے اس کو ثواب ملتا ہے۔ کسی کو 10واں حصہ، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، کسی کو آدھا حصہ ہی نماز کا مل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری آیت والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہی جو لغو کاموں سے منہ موڑتے ہیں۔ یعنی کامیاب ہونے والے کون، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بول رہا، کامیاب ہونے والے ایک تو ایمان ہونا، پھر دوسرا نماز خشوع کے ساتھ پڑھنا، پھر اس کے ساتھ لغو کاموں سے منہ موڑنا۔ یعنی مسلمانوں کا ایک خاص مقصد اس دنیا میں آنے کا جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی فضول کام یا فضول بات نہیں کرتا۔ لغو کا مطلب فضول چیزیں، فضول چیزوں سے منہ موڑ لیتا، وہ فضول کام بھی نہیں کرتا، فضول باتیں بھی نہیں کرتا، اس کا وقت اس کے لیے قیمتی ہوتا ہے۔ پھر چوتھی چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہی جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پانچویں چیز عفت و عصمت اور پاک دامنی۔
सूरत अल-मोमिनून का आयत नंबर 5 से अगर साथ देखेंगे, अल्लाह ताला कहता है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। यानी और वही जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं मगर अपनी बीवियों या उन औरतों पर जिनके मालिक इनके दाएं हाथ बने हैं, यानी लौंडियाँ, तो बिलाशुबा वो मलामत किए हुए नहीं हैं। फिर जो इसके सिवा तलाश करे तो वही लोग हद से बढ़ने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला इस आयत में कहता है कि शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले, पाक दामन रहने वाले, यही कामयाब होने वाले हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहता है जिनाकारी क्योंकि कबीरा गुनाहों में से है बल्कि अकबरुल कबाइर में से है और इसकी सज़ा दुनिया में ज़रूर मिलती है, जैसा कि अल्लाह ताला कहता है वला यज़नूना वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, सूरह फुरक़ान आयत नंबर 68। और ना वो जिना करते हैं, जो ये करेगा वो सख्त गुनाह, उसके लिए सख्त गुनाह मिलेगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहता है इस आयत में, यानी इस सूरा में, सूरा मोमिनून में, अमानतदारी और ईफ़ाए अहद। सूरा मोमिनून आयत नंबर 8 अगर हम पढ़ेंगे, अल्लाह ताला कहता है वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वही जो अपनी अमानतों और अपने अहद का लिहाज रखने वाले, अमानत में खयानत नहीं करते और वादा खिलाफी नहीं करते। फिर उसके बाद नमाज की हिफाजत, आखिर पर फिर नमाज की हिफाजत का तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला कहता है सूरत अल-मोमिनून आयत नंबर 9 में वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, और वही जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। नमाज की हिफाजत का मतलब उसका वक्त पर पाबंदी से अदा करना और तहारत का ख्याल रखना और नमाज पूरी शराइत और आदाब के साथ अदा करना, ये नमाज की हिफाजत करने का मतलब है। उसके बाद देखिए अल्लाह ताला तमाम औसाफ का तज़किरा करने के बाद कहता है, यानी नमाज की पाबंदी करना, नमाज की हिफाजत करना, शर्मगाहों की हिफाजत करना और ज़कात अदा करना, वादा खिलाफ़ी नहीं करना, ये तमाम चीज़ें बताने के बाद अल्लाह ताला कहता है उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा खालिदून। यही वो लोग हैं जो वारिस है, जो फिरदौस के वारिस होंगे। फिरदौस का मतलब जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे। तो जो ईमान लाके और नमाज, ज़कात, ये तमाम चीज़ें जो जितने भी नेक अखलाक, अच्छे अखलाक यहाँ पर बताए गए, अगर इस पर अमल करेंगे तो इन लोगों के लिए जन्नत है और वो इनमें हमेशा रहने वाले हैं। उसके बाद उसके बरअक्स दुनिया परस्त मालो दौलत और आयशो इशरत को ही अपना कामयाब समझते हैं। यानी ये तो मुसलमान और मोमिनों के औसाफ है, लेकिन जो दुनिया परस्त हैं वो तो सिर्फ दुनिया को ही सब कुछ समझते हैं। तो अल्लाह ताला उनको मुखातिब होके फरमाता है अयहसबूना अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीना नुसारिउ लहुम फिल खैरात बल ला यशऊरूना इन्नल्लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफिकूना वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून वल्लज़ीना युतूना मा अतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन उलाइका युसारिऊना फिल खैरात व हुम लहा साबिकून। अल्लाह ताला कहता है क्या वो गुमान करते हैं कि हम माल और बेटों में से जिन चीज़ों के साथ उनकी मदद कर रहे हैं, इनके ज़रिए हम इन्हें भलाइयाँ देने में जल्दी कर रहे हैं। यानी ये लोग जिनको माल और औलाद मिली हुई है वो समझ रहे कि हम उनको भलाइयाँ दे रहे हैं, बल्कि वो नहीं समझते बेशक वो लोग जो अपने रब के खौफ से डरने वाले हैं और जो अपने रब की आयत पर ईमान रखते हैं और वो जो अपने रब के साथ शरीक नहीं करते और वो कि उन्होंने जो कुछ दिया इस हाल में देते हैं कि इनके दिल डरने वाले होते हैं, यकीनन अपने रब ही की तरफ लौटने वाले ये लोग हैं जो भलाइयाँ हासिल करने में जल्दी करते हैं और यही इनकी तरफ आगे निकलने वाले हैं। तो ये वो औसाफ है जो अल्लाह से डरने वाले हैं, इन लोगों के लिए भलाइयाँ हैं, उन लोगों के लिए नहीं है जो समझते हैं कि अल्लाह ताला हमारे को माल दिया, औलाद दिया। तो बहरहाल ये सूरतुल मोमिनून के शुरुआत के 10 आयतें बड़ी अहम हैं। इस पर 1 घंटे का मेरा लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है, अगर इसको तफसील से सुनना है तो आप वो देख सकते हैं। फलाह, कामयाब होने वाले कौन, अल्लाह ताला तफसील से इन 10 आयतों में बता दिया। चलिए उसके बाद अल्लाह ताला इंसान की जो तख्लीक है उसके मराहिल बताते हुए कहता है हमल रहम मादर में जिन हालतों और कैफियतों से गुजरता है, यानी रहम मादर में, माँ के पेट में हमल जो जिन हालातों में गुजरता है, एक बच्चा कैसे बनता है, इसके ताल्लुक़ से 1970 से पहले किसी को मालूम नहीं था, लेकिन
اللہ تعالیٰ 1450 سال پہلے بتا دیا کیسے گزرتا ہے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 12 سے 16 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک یقیناً ہم نے انسان کو حقیر مٹی کے ایک خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک خطرہ بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر ہم نے اس خطرے کو ایک جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو ایک بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو کچھ گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک اور صورت میں پیدا کر دیا۔ سو بہت برکت والا ہے اللہ جو بنانے والوں میں سب سے اچھا ہے، پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ ماں کے پیٹ میں کیسا بچہ بنتا ہے سائنسدانوں کو بھی نہیں معلوم تھا 1970 سے پہلے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ یہ ایک سائنسی حقیقت ہے۔ اس آیت کو پڑھ کے کئی غیر مسلم اسلام قبول کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، اگر یہ قرآن جھوٹ ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر جھوٹے ہوتے تو ایسی سائنسی حقیقت جو اس زمانے میں کسی کو معلوم ہی نہیں ہے یہ بات کیسے بتا سکتا ہے؟ تو بہرحال اس پر تحقیق کر کے کئی لوگ اسلام قبول کریں۔ چلیے اس کے بعد اگر ہم لوگ سورہ فرقان، یہ کون سا سورہ چل رہا؟ سورۃ المومنون ہے۔ سورۃ المومنون اگر ہم لوگ آگے دیکھیں گے تو اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آج ہم لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو میدان محشر کا منظر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے سورۃ المومنون آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 105 اگر پڑھیں گے تو وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ پھر جب سور میں پھونکا جائے گا، یعنی قیامت سے پہلے فرشتہ سور پھونکے گا، تو اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتے ہوں گے نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ قیامت کا دن جب آئے گا کوئی کسی کے لیے پوچھے گا نہیں، سوال نہیں کرے گا، کسی کا کوئی رشتہ دار کسی کو کام آنے والا نہیں ہوگا۔ پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی لوگ کامیاب ہے، اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کا نقصان کیا، جہنم میں ہی وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان کے چہروں کو آگ جلائے گی اور وہ اس میں جلنے والے ہوں گے۔ کیا میری آیتیں تم پر پڑھی نہ جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے؟ دنیا میں تم میری آیتوں کو، قرآن کو جھٹلاتے تھے، اس لیے ان لوگوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ جہنم کی شکل میں دے گا۔ چلیے سورہ مومنون مکمل ہوتا ہے، اب سورہ نور ہم شروع کرنے والے ہیں۔ سورہ نور یہ مدنی صورت میں ہے۔ جب مسلمانوں نے مدینہ میں جمع ہو کر ایک حکومت قائم کر لی تو ضرورت تھی کہ اسلامی اصولوں کے مطابق معاشرہ قائم کیا جائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں کچھ اصولوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ پہلے تو غیر شادی شدہ زانی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سورہ نور جیسے ہی شروع ہوتا ہے، سورہ نور آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ جو زنا کرنے والی عورت ہے اور جو زنا کرنے والا مرد ہے، سو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور لازم ہے کہ ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہو۔ یعنی یہ سزا اللہ تعالیٰ جو سنایا قرآن میں، بلکہ اسلام میں جتنی بھی سزائیں ہیں، یہ سزائیں اس لیے ہیں کہ معاشرے سے بدامنی ختم ہو جائے، برائیاں ختم ہو جائے، گناہ ختم ہو جائے۔ آج سزا نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ ہر قسم کی برائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسلام میں شراب کی بھی سزا ہے، زنا کرنے والوں کی سزا ہے،
اور شادی شدہ زنا کرنے والوں کی الگ سزا ہے. پھر اسی طرح سود کھانے والوں کا، زکوٰۃ نہیں دینے والوں کا، اس طرح چوری کرنے والوں کا، الگ الگ لوگوں کا الگ الگ سزا ہے. قتل کرنے والوں کی سزا ہے. جب سزا ہوگی تبھی تو لوگوں کو ڈر ہوگا، جب سزا نہیں ہوگی تو پھر یہ برائیاں عام ہو جائے گی. جس لیے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں زنا عام ہے. کوئی اس کو برائی بھی نہیں سمجھ رہا، کوئی اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا، بلکہ حکومت کی طرف سے بھی ایک لائسنس مل گیا ہے کہ بھئی تم 18 سال کے ہو گئے تو جہاں چاہے وہاں جس کے ساتھ چاہے اس کے ساتھ زنا کرو پھرو. اس طرح کی آج حالت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن اسلام اسے پسند نہیں کیا، بلکہ جو زنا کرتا ہے شادی سے پہلے بغیر شادی شدہ جو لوگ زنا کرتے ہیں انہیں 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا. 100 کوڑے مارنا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 3 میں کہتا ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. زانی مرد نکاح نہیں کرے گا مگر کسی زانیہ عورت سے یا کسی مشرکہ عورت سے، اور زانیہ عورت اس سے نکاح نہیں کرے گی مگر کوئی زانیہ یا مشرک، یعنی زانی عورت اس سے نکاح نہیں کرے گی، صرف وہ زانی ہو یا پھر مشرک ہو. اور یہ کام ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. اس میں کتنی بہترین بات. ایک تو اس آیت میں زنا اور شرک کو برابر کر دیا، شرک اور زنا کو اللہ تعالیٰ برابر کر دیا. یعنی زانی جو ہوتا زنا کرنے والا وہ یا تو زنا کرنے والی عورت سے ہی نکاح کرے گا یعنی تو مشرک سے ہی نکاح کرے گا. اور اسی طرح ایک زانی عورت جو ہوتی ہے وہ زنا کرنے والے مرد سے نکاح کرے گی یعنی تو مشرک سے، شرک کرنے والے سے نکاح کرے گی. لیکن پاک دامن عورت سے زانی کو نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح پاک دامن مرد سے زانی عورت کو نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور اسی طرح مواہد کو مشرک سے نکاح نہیں کرنا چاہیے اور مشرک کو مواہد سے بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے. اور شرک کرنے والا اور زانی دونوں برابر ہے بول دیا اللہ تعالیٰ. لیکن ان چیزوں کو بھی آج ہم لوگ خیال نہیں کرتے. ایک تو توحید پرستوں کو مشرکوں سے نکاح کر کے دے رہے، اور اب زانیوں کا تو کیا کہنا ہے کہ زنا ہی عام ہو چکا ہے. معلوم ہونے کے بعد بھی کہ وہ زانی ہے، فلاں کے ساتھ اس کا افیئر ہے، فلاں کے ساتھ بھاگ گیا پھر واپس آ گیا، پھر بھی ٹھیک ہے مالدار ہے نا، اچھا ہے نا، کماتا ہے نا، چلو اس کے ساتھ پاک دامن عورتوں کا ان لوگوں کے ساتھ نکاح کرایا جاتا ہے. یہ بہت 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 گری ہوئی بہت بری بے حیائی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے. بلکہ زنا تو ایسے عام ہو چکا ہے جیسے جانور زنا کرتے ہیں ویسے انسان زنا کرتے ہیں، بلکہ اس کے اوپر لوگ کیا ہے گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ زانیوں کے ساتھ نکاح نہ کرے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی سزا اس صورت میں سورہ نور کی آیت نمبر 4 اور 5 میں سناتا ہے، جو وہ یہ ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم. اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے مارو اور ان کی کوئی گواہی بھی قبول نہ کرو، اور وہی نافرمان لوگ ہیں مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے. اگر کوئی پاک دامن عورت ہے لیکن بس ایسے ہی الزام لگا دیا کوئی کہ نہیں بھئی یہ پاک دامن نہیں ہے، یہ زنا کرنے والی ہے، یہ فلاں کے ساتھ اس کے ساتھ ایسا بھاگی، اس کے ساتھ افیئر تھا، اس کے ساتھ یہ کری، اس طرح اگر کوئی تہمت لگاتا ہے تو تہمت لگانے والے کو چاہیے کہ 4 گواہ لے کے آئے. اس کے بعد پر اگر گواہ نہیں ہے تو پھر اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس جرم زنا کو ثابت کرنے کے لیے اسلام نے جو طریقہ واضح کر دیا وہ اگر مکمل نہیں ہوتا تو دیکھنے والے کو خاموشی اختیار کرنا چاہیے. یعنی اگر اس کے پاس 4 گواہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ خاموش رہے گا. مکمل دلائل کے بغیر کسی کی عزت پر انگلی اٹھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 23-24 میں کہتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کی شہادت دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. ایک تو دنیا میں تو یہ سزا ہی ہے اور ان لوگوں کے لیے آخرت میں بھی سزا ہے.
اس کے بعد ایک واقعہ جس کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو تہمت لگا تھا، وہ واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ابتدائی دور میں منافقین نے تہمت لگائی تھی۔ کیسے؟ اور اسے مدینہ میں خود پھیلا بھی دیا تھا، مدینہ میں اسے پھیلا بھی دیا تھا، چنانچہ ایک سچے مسلمان بھی اس میں ملعوث ہو گئے تھے۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، دیکھیے اصل میں یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھی اور مسلمان بھی ساتھ میں تھے، غزوے سے واپس ہو رہے تھے۔ رات کو کسی جگہ پر رکے اور آرام کرے، پورا قافلہ بھی آرام کر لیا۔ جب صبح ہوئی، صبح قضائے حاجت کے لیے صحابہ باہر گئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر گئی۔ جب قضائے حاجت سے واپس ہوئی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قضائے حاجت سے واپس ہوئی، آنے کے بعد دیکھتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں ان کا جو ہار تھا وہ ہار گم ہو گیا تھا۔ رات کا اندھیرا تھا، کہاں گر گیا نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہار گم ہو گیا تو وہ کیا کری؟ پھر دوڑتے ہوئے گئی وہ ہار ڈھونڈنے کے لیے رات کے اندھیرے میں۔ جب گئی تو ان کو ہار تو واپس مل گیا، لیکن جیسے ہی وہ واپس آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو قافلہ تھا وہ چلے گیا۔ اور اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلی پتلی تھی، اور جو پالکی میں بیٹھتی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو اٹھانے والے اس کو اٹھائے اور لے کر چلے گئے، کیونکہ دبلی پتلی رہنے کی وجہ سے ان کو بھی محسوس نہیں ہوا کہ اس کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا نہیں ہے، ان کو محسوس نہیں ہوا، اس لیے وہ لے کے چلے گئے۔ اب وہ واپس آ کے دیکھتی ہے تو قافلہ نہیں ہے، تو وہ یہ سوچتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا تو وہ خود ضرور واپس آئیں گے، اس لیے وہ وہیں پر بیٹھ جاتی ہے اور آرام کر یعنی ان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اور ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو قافلے کے پیچھے رکھتے تھے کہ جیسے ہی قافلہ نکلے گا وہاں پر اگر کوئی سامان وغیرہ گر گیا ہو تو وہ آدمی اٹھا کے لے کے آتا تھا۔ تو جیسے ہی ایک آدمی ڈھونڈتے ہوئے آیا، یعنی ایک صحابی آئے اور دیکھتے ہیں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے دیکھے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ نیند میں تھی اور ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اور وہ دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں۔ اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، فوراً عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی سواری خریب کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر بیٹھ جاتی ہے، پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے تک پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی پہنچے تو اس وقت کچھ منافقین، اب منافقین کا پہلے سے میں بتاتے ہوئے آ رہا ہوں، وہ ہمیشہ اسلام کو نقصان کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، اسلام کے تعلق سے ان کے دل میں ہمیشہ دشمنی ہوتی تھی۔ تو وہ فوراً یہ افواہ پھیلانے لگے کہ دیکھو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غیر مرد کے ساتھ مل کے آئی، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی کے ساتھ زنا کیا، اس پر تہمت لگا دی، زنا کی تہمت لگا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر جب یہ تہمت لگی تو پورے صحابہ میں یہ بات عام ہو گئی، ایک دوسرے کو بول لینے لگے، منافق تو اور زیادہ خوشی سے پھیلانے لگے۔ اب ان کی باتوں میں کچھ صحابہ بھی آ گئے، ہو سکتا بھائی ایسا ہوا ہوگا، اس طرح شک میں پڑ گئے کچھ صحابہ بھی۔ تو یہ بات بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت غم میں تھے، بہت پریشان تھے۔ لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ابھی معلوم نہیں ہوئی، حالانکہ کچھ دنوں کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات معلوم ہوئی پہنچی، تو بہت زیادہ وہ رونے لگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر چھوڑ کر وہ میکے میں چلے گئی، روتے روتے اللہ سے دعا کرتے ہوئے، بہت زیادہ غم میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے وہ گزارنے لگی۔ خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت زیادہ پریشان تھے، اللہ تعالیٰ ہی اس کے بارے میں کچھ فیصلہ اتارے گا۔ تو بہرحال یہ سورہ نور کی جو ابتدائی آیات ہے یہ سب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک دامنی پر ہی یہ آیتیں نازل ہوئی۔ تو جب اس طرح سنی سنائی باتوں میں کچھ صحابہ بھی آ گئے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 11 اور 12 میں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ بے شک وہ لوگ جو یہ بہتان لائے ہیں وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے، اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان میں سے ہر آدمی کے لیے گناہ میں سے وہ ہے جو اس نے گناہ کمایا، اور ان میں سے جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔
کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا اور کہا کہ یہ صریح بہتان ہے. یعنی تم لوگ جب یہ بات سنے، اے صحابہ تم تو مومن تھے، تم تو مسلمان تھے، تم لوگوں نے جب یہ بات سنی تو کیوں یہ نہ کہا کہ یہ تو غلط بات ہے، یہ تو افواہ ہے، اس طرح تم کیوں گمان نہیں کرے، تم بھی کیوں شک میں پڑ گئے؟ اگر وہ سچے ہوتے تو لازماً 4 گواہ پیش کرتے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. سورہ نور آیت نمبر 16. اور کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو کہا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے. یعنی ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولیں گے، خاموش رہتے، تمہارا کام یہ تھا، لیکن تم بھی ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے. اب بھی اگر کوئی شخص امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامانی میں شک کرتا ہے تو ایسا آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ پھر بعد میں کیا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامانی پر یہی سورہ نور کی 10 آیتیں نازل کرا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیتیں سناتے ہیں، کیونکہ حالت ایسی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شک کر بیٹھے کہ اے عائشہ اگر تو نے غلط کیا ہے تو بتا دے. اس طرح کی باتیں بھی ہوئی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رونے لگی، بہت غم میں تھی. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب صحابی سناتے ہیں کہ اے عائشہ جاؤ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے تم شکریہ ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات کے لیے قرآن کی آیتیں نازل کیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں اللہ کے رسول کا کیوں شکریہ ادا کروں، میں تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میرے لیے میری برات کے لیے قرآن میں 10 آیتیں نازل کیا. یعنی مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ فیصلہ کرے گا، لیکن میں یہ کبھی نہیں سوچی کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں آیتیں نازل کرے گا، میں یہ کبھی نہیں سوچی تھی. یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے. پھر اس کے بعد سورہ نور کی آیت نمبر 19 بڑی اہم ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں بے حیائی پھیلے جو ایمان لائے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں، خواہش مند ہے کہ مسلمانوں میں بے حیائیاں پھیلائے. اب یہ آیت یہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نازل ہوئی کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بے حیائی کس کو بولا؟ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا کہ جو جھوٹا الزام لگا کہ لوگ اس طرح ایک دوسرے سے بات پھیلا رہے نا، یہ پھیلانا یہ بے حیائی ہے. تو صرف جھوٹی باتوں کو پھیلانا، بے حیائی کے باتوں کو پھیلانا ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خطرناک عذاب ہے. تو دنیا میں جو خود بے حیائی کرتے ہیں، چاہے وہ موبائلوں کے ذریعے سے، ٹک ٹاک کے ویڈیوز کے ذریعے، فلموں کے ذریعے بے حیائی کرتے ہوئے، اور اپنے شادیوں میں ویڈیو کیسٹاں اور تصویریں نکال کے بے حیائیاں جو بھی پھیلاتے ہیں، ناچتے گاتے ہوئے جو بے حیائیاں پھیلاتے ہیں، جھوٹی باتیں پھیلاتے ہوئے ایک دوسرے کو بے حیائی کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ بولا. تو بہرحال یہ ایک اہم آیت ہے. پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے سورہ نور آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، دیکھو واقعہ کیا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو کچھ مسلمان بھی ان کی منافقوں کی باتوں میں آ گئے تھے. انہی میں سے ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے. تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا زاد بھائی تھے، مفتاح ان کا نام تھا. وہ بھی شک میں پڑ گئے، حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کو ہر مہینہ راشن بھی دیتے تھے. تو خود جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے راشن آتا تھا، وہ راشن کھا کے زندگی گزارنے والے صحابی، وہ غریب صحابی خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پر تہمت لگا تو تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے. وہ بھی کہنے لگے ہاں بھائی ایسا ہوا. تو ایک باپ کو کتنی تکلیف گزرتی ہے جو میری بیٹی پر تہمت لگایا، اور تہمت لگانے والا چلو وہ دشمن تھا، منافق تھا، وہ تہمت لگایا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ تو میرا رشتہ دار تہمت لگایا، اور رشتہ داروں میں وہ رشتہ دار جس کا گھر کا خرچہ ہر مہینہ میں دیتا ہوں، وہ میری بیٹی پر تہمت لگایا. تو ایسے حالات میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو جھگڑا کرتے، چاہتے تو جا کے اسے مارتے، چاہتے تو جا کے
بہت کچھ کر سکتے تھے کہ میں دے رہا ہوں، آج ہم بولتے ہیں نا میں دے رہا ہوں، میں کھلا رہا ہوں، میرا کھا کے تو میرے ساتھ ایسا کرتا، ایسا کوئی جھگڑا نہیں. اللہ اکبر. ہمارے صحابہ کیسے تھے؟ کوئی جھگڑا نہیں. اتنی بڑی غلطی کرا لیکن جھگڑا نہیں. صرف کیا بولے؟ اللہ ہر مہینہ جو میں راشن دیتا تھا آج کے بعد راشن نہیں دوں گا بس. یہ اخلاق ہے اصل میں. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ آیت نازل کرتا ہے صحابہ کے لیے اور صحابہ کے واقعات بیان کرتا ہے تاکہ ہمارے اخلاق بھی ایسے ہو. کوئی تمہارا برا چاہ رہا، تمہارے بارے میں برا بولا، تب بھی کیا کرو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے اخلاق تھے ویسے اخلاق بناؤ. جھگڑا نہیں کرے، بحث نہیں کرے، جا کے بات کو بات نہیں دیے، فائٹ نہیں کرے وہاں پر. لڑائی جھگڑا اسلام پسند ہی نہیں کرتا، یاد رکھو. اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولے؟ اللہ آج کے بعد جو راشن دینا میں بند کر دوں گا جو پہلے سے دیتا تھا. ہر مہینہ راشن دیتا تھا میں نہیں دیتا ہوں بس. جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، کئی کو ایسا بولا کیوں کرا پوچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ جیسے ہی یہ بول دیا اپنے آپ سے قسم کھا لیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ آیت اتارا سورہ نور آیت نمبر 22. وَلَا يَأْتَلِ اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. اور تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات سے قسم نہ کھا لیں کہ قرابت والوں اور مسکینوں ہجرت کرنے والوں کو دیں اور لازم ہے کہ انہیں معاف کر دے اور درگزر کرے. کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں بخشے اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اللہ اکبر. یہ آیت اتنی بڑی ہے، اللہ اکبر، اتنی اہم ہے. اصل میں بار بار وہی بولتا ہوں، قرآن سمجھنا، قرآن کی آیتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا تاکہ ہمیں عمل کرنے میں آسانی ہو جائے. ان آیتوں پہ ہم عمل کرنے والے بنے. ایسا اگر ہم ذہن میں رکھیں گے نا تو ہمارے زندگی کے کئی مسائل حل ہوتے. جیسے کہ میں کئی آیتوں کے بارے میں بولتا ہوں کہ وہ آیتیں جب میں پہلی مرتبہ پڑھا تو الحمدللہ ذہن میں ایسے بیٹھ گئی کہ ہمیشہ ان آیتوں کو سوچتے ہوئے میں میرے زندگی کے معاملات میں اس پر عمل کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. یہ آیت بھی انہی آیتوں میں سے تھی. جب یہ آیت میں نے پڑھا اور اس کا شان نزول جب پڑھا تو جب سے دماغ میں ایسا بیٹھ گئی کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو الحمدللہ وہ جو معاف کرنے کا جذبہ فوراً یاد آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں کیا بولا؟ آئے ابو بکر تم قسم کھا لیے کہ تمہارے رشتہ دار کو نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہا کہ تمہیں ایسی قسم نہیں کھانا چاہیے تھا، نہیں کھانا ایسی قسم، کیونکہ وہ تمہارا رشتہ دار ہے، کیونکہ وہ تمہارا قریبی ہے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے؟ آئے ابو بکر کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے؟ اگر تم چاہتے ہیں تو تم بھی تمہارے اپنے رشتہ دار کے گناہ کو معاف کرو اور اس کو راشن دینا شروع کرو. بھلے وہ تمہاری بیٹی پر تہمت لگایا ہوگا لیکن اس کے گناہ کو معاف کرو، اس کو راشن پھر سے دو. جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہا نا، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہارے گناہ معاف کرے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے، اللہ کیوں نہیں، اللہ کیوں نہیں، اللہ میں تو چاہتا ہوں تو میرے گناہ معاف کرے، اس لیے ٹھیک ہے اللہ میں بھی میرے رشتہ دار کے گناہ کو معاف کروں گا اور میں راشن دینا شروع کروں گا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں آج لڑائیاں جھگڑے، انہوں ایسا بولے کیسا، انہوں ایسا بولے کیسا، میں کیوں خاموش بیٹھوں، انہوں پہلے شروع کرے، انہوں پہلے رشتہ داروں سے لڑائیاں جھگڑے. اللہ کے لیے غور کرنا. یہاں پر یہ آیت ہمیں یاد ہو، میرا رشتہ دار بھلے میں مجھے کچھ برا بھلا کہے، ٹھیک ہے انہیں گالی بھی دیا ہوں گا، ٹھیک ہے میرا کچھ نقصان بھی کرا ہوں گا، یہاں تو بیٹی پر تہمت لگایا نا، اتنی بڑی غلطی تو نہیں کرا ہوں گا تمہارا رشتہ دار تمہارے ساتھ، تو فوراً یہ آیت یاد آ جانا. اللہ تعالیٰ جیسے ابوبکر کو بولا وہ آیت میرے لیے بھی ہے. ہم یہ سوچنا اگر میں میرے رشتہ دار کو معاف کروں اللہ اس کے بدلے میں میرے گناہ معاف کرتا. اللہ تعالیٰ جیسے ابوبکر کو سوال کر رہا ہے ابوبکر تم نہیں چاہتے، وہ سوال میرے لیے بھی ہے. کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہارے گناہ معاف کرے؟ تم نہیں چاہتے اللہ تمہارے گناہ معاف کرے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تمہارے اپنے رشتہ داروں کو تم معاف کر دو، بس معاف کرو، بس بدلہ نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، پھر اس کے ساتھ احسان بھی کرو، پھر جیسا پہلے دیتے تھے ویسا دینا شروع کرو. یہاں تو ہم خالی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار. یہاں پر بات کرو نہیں بول رہا اللہ تعالیٰ، سلام کرو نہیں بول رہا، بلکہ ہر مہینہ راشن لے کے جا کے دیو بھی. انہوں تمہارا برا کرے ہوں گے لیکن تمہیں احسان کرنا ہے. ایسا جذبہ ہمارے اندر بھی ہو تاکہ ہمارے رشتہ داریاں قائم رہے. اس کے بعد
اللہ تعالیٰ ایک اور اہم بات کہتا ہے سورہ نور آیت نمبر 27-28، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ انس معلوم کر لو، یہاں تک کہ اجازت نہ لے لو۔ یہاں تک اللہ گھروں میں داخل ہونے کے احکام نازل کر، کسی کے بھی گھر میں کسی کے بھی کمرے میں جا رہے تو اجازت پہلے لو لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اگر تم ان میں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ گھروں میں کسی کے اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا۔ ایک حدیث بھی سن لو صحیح مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا شروع کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے لے تو شیطان اپنے کارندوں سے کہتا ہے یہاں پر تمہارا ٹھکانہ ٹھہرنے کے لیے کھانا بھی نہیں ہے اور رکنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے۔ اور جب کوئی شخص گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے تمہیں رات گزرنے کی جگہ مل گئی، اور وہ کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی جگہ اور کھانا دو بھی مل گیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایک تو گھروں میں داخل ہونے کا طریقہ بتا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھروں میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیے، کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا ہے۔ تو گھروں میں داخل ہوتے وقت ایک تو اس آیت میں بھی اور اس کے بعد بھی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کے تعلق سے بھی، بچے جب بڑے ہو جائے تو خود اپنے والدین کے کمرے میں بھی جب تک اجازت نہ مل جائے سلام نہ کر لے اس کمرے میں داخل نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ وقت بھی بتاتا ہے، فجر سے پہلے کا وقت، ظہر کے وقت اور عشاء کے بعد کا وقت، ان وقتوں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو یاد رکھو، ہم کسی کی، چاہے وہ پڑوسی ہو چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو، کسی کے بھی گھر میں جاتے ہیں دروازے سے باہر ٹھہر کے سلام کرے اور اجازت طلب کرے، کیا میں آ سکتا ہوں؟ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ اجازت ملے تو جاؤ، اگر اجازت نہیں ملی، سلام کا جواب نہیں آیا، 3 مرتبہ سلام کرو، واپس چلے جاؤ۔ اور اگر اندر سے یہ آواز بھی آئی کہ نہیں آپ نہیں آ سکتے تو واپس چلے جاؤ، ان کو برا مت سمجھو، بولے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن اگر آج کوئی میں سلام کرا جواب نہیں ملا، اندر سے گھر میں رہ کے بھی آواز نہیں دیے، میرے کو آوازیں آ رہے تھے اندر سے، سن کے بھی جواب نہیں دیے انہوں، اس طرح دل میں رکھ لے کہ ہم لوگ دشمنیاں کرتے، جھگڑے کرتے، نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے آپ کو جواب نہیں دیے، آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیے، نہیں جانا۔ آج ہم لوگ گھر میں پہلے گھس جاتے ہیں، اس کے بعد کیا کر رہے، آنا کی آ سکتے کیا بول کے پوچھتے، نہیں، اندر جا کے نہیں، ڈور کھول کے نہیں، ڈور بند ہے تب باہر سے آواز دینا، تب باہر سے اجازت طلب کرنا، اجازت ملے تو جانا، نہیں تو واپس آ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ زیب و زینت کا حکم کیسا دیتا ہے؟ پردے کے احکامات سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 میں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا زینتهن۔ چلو یہ آیتیں ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومن مردوں سے کہہ دیں اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے اور جو وہ کرتے ہیں۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دے اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے پورے پردے کے احکامات نازل کرتے ہوئے سورہ نور آیت نمبر 31 اگر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک تو پہلے نظروں کو نیچے رکھنا، پھر اس کے بعد اپنی زینت کو ظاہر نہ کرنا جو خود بخود ظاہر ہو جائے، یعنی اپنے زیورات ہو، اندر پہنے ہوئے کپڑے ہو، عورتوں کے تعلق سے جو بھی ہے دکھانا نہیں، یعنی خوبصورتی کے لیے تم جو چیزیں استعمال کرے وہ لوگوں کو دکھانا نہیں، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گرے بانوں پر، اپنے سینوں پر ڈال کے رکھنا ہے۔ اور اسی طرح پورے پردے کے احکامات نازل ہوئے ہیں۔ بہرحال میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ تمام چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تو
پردے کے احکامات اگر تفصیل سے دیکھنا ہو تو اس سے پہلے بھی میرا لیکچر ہے یوٹیوب پہ، اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی بھی اگر پردے کے تعلق سے سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن کی تفسیر نکال کے آپ احسن البیان نکال کے سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 دیکھیں گے تو الحمدللہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور کیا ہے، زور زور سے پیر زمین پہ مار کر بھی نہ چلو بولتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد یہی سورہ نور آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ تعالیٰ جیسا کہ میں بولا بچوں کو بھی اجازت لے کے ہی گھر میں جانا ہوگا اگر وہ بڑے ہو گئے تو، یعنی جن لوگوں کو پردے کے احکامات معلوم ہیں تب وہ اجازت لے کے ہی گھر میں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے نکاح کے احکام سورہ نور آیت نمبر 32 میں فَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے غلاموں اور اپنی لونڈیوں سے جو نکاح جو نیک ہے ان کا بھی اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کرے گا، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر نکاح کا حکم دے رہا، ہر مرد ہر عورت کا نکاح ہو، چاہے وہ غلام ہو چاہے وہ لونڈی ہو، نکاح کے بغیر زندگی گزارنا یہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھو اس چیز کو۔ اللہ تعالیٰ نکاح کے تعلق سے ایک یہ بھی بولتا ہے کہ اگر تم نکاح کریں گے چاہے تم غریب بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نکاح کی وجہ سے تمہیں غنی کرے گا، مالدار کرے گا۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، آج ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نکاح میں برکت ہے، اور جتنی نکاح کرے اتنی برکت بھی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں آج غریب ہیں لیکن نکاح کے بعد وہ امیر ہو جاتا ہے، جتنی غریبی نکاح سے پہلے ہوتی ہے اتنی غریبی نکاح کے بعد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ نکاح کرو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، غریب ہے اس لیے نکاح نہیں کرتے، بچہ کماتا نہیں اس لیے نکاح نہیں کرتے، نہیں، تم نکاح کرو، اللہ تعالیٰ کمائی کا انتظام ضرور کر دے گا۔ تو اس لیے کہ اس کے پاس کمائی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں امیر نہیں ہے، میں نکاح نہیں کروں گا، چاہے وہ لڑکے کا ہو یا لڑکی کا ہو، یہ غلط ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح کرو چاہے وہ غریب ہو، بلکہ غلام اور لونڈی ہی کیوں نہ ہو، لیکن تم ان کا نکاح کرو۔ اور دوسری بات اس میں یہ معلوم ہی، مطلقہ عورتیں ہو، بیوہ عورتیں ہو، یا کوئی ایسا مرد جس کی بیوی کا انتقال ہوا ہو، وہ بھی بغیر نکاح کے نہ رہے، چاہے وہ کسی بھی عمر میں ہو، بغیر نکاح کے رہنا اسلام پسند نہیں کرتا۔ اس لیے ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں، کوئی صحابی کوئی صحابیہ کسی بھی عمر میں بغیر نکاح کے اکیلی زندگی نہیں گزارتے تھے۔ آج اکیلی زندگی گزارنے والوں کے حالات ہم دیکھتے ہیں، بہت بری حالت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بغیر نکاح کی زندگی گزارے، بلکہ نکاح کرا دینا چاہیے۔ ایک اور اہم آیت سورہ نور آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور ہی جانشین بنا دے گا، جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو ضرور ہی اقتدار دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ہر صورت انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا یہاں پر، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو تم سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیا، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کیسے ایمان والے اور نیک لوگوں سے، نیک اعمال کرنے والوں سے انہیں اللہ تعالیٰ زمین کا جانشین بنا دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے تم بول رہا، ایمان والوں کے ہاتھوں میں حکومت دے تم بول رہا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو دیا تھا، وہ دین پہ عمل کریں گے اور ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جیسے آج اسلام پہ عمل کرنے کے لیے ڈر ہوتا ہے، مسلمانوں کو ڈر کے زندگی گزارنا پڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ ان کے خوف کو، ان کے ڈر کو امن میں بدل دے گا، اور سکون کی زندگی، شانتی اور امن کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وہ لوگ ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو اس میں ایک اہم بات ہے اصل میں، وہ یہ ہے
کہ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور تمام مسلمان شرک کو چھوڑ کے، یہ درگاہ پرستی کو چھوڑ کے ایک اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، ایمان مضبوط ہوگا اور نیک بنیں گے، اعمال کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، نماز روزے کے پابند ہو جائیں گے، اللہ کے قرآن کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں گے، تو پوری دنیا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں میں دیتا ہوں، بول اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، بول رہا۔ تو آج مسلمانوں کے گناہ، مسلمانوں کے غلطیوں کی وجہ سے آج مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں مسلمان پورے کے پورے شرک میں مبتلا، مسلمان پورے بے نمازی، مسلمان خود سود خور، مسلمان خود زنا کرنے والے، شراب کے کاروبار کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ کیسے مسلمانوں کو پھر عزت دے گا، کیسے مسلمانوں کو حکومت دے گا؟ تو یاد رکھو، تو یہ ہے اصل میں سورہ مومنون، سورہ مومنون، اور اس کے بعد سورہ نور، سورہ نور بھی مکمل ہو گیا۔ اب سورہ فرقان شروع ہو رہا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ، سورہ فرقان کا اصل میں ابتدائی کچھ حصہ ہے، اس کے بعد ہم لوگ آج کو سا 18واں پارہ یہ مکمل ہوتا ہے۔ سورہ فرقان کی ابتدائی حصے کے بعد تھوڑے ہی 2-3 آیتوں کے بعد کیا ہے، یہ پارہ مکمل ہو گیا۔ اب 19واں پارہ شروع ہو رہا۔ 19ویں پارے میں اگر ہم لوگ سورہ فرقان کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ فرقان میں، اس سورت کے بھی کچھ اہم آیتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھو پہلی آیت سورہ فرقان کی، آیت نمبر 1، 19واں پارہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا، بہت برکت والا ہے وہ کہ اگر چاہے تو تیرے لیے اس سے بھی بہتر بنا دے ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہے، اور تیرے لیے کئی محل۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے، قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اللہ تعالیٰ یہاں پر تعارف دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے سچے بندے ہونے کا، اور عباد الرحمن جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو سچے بندے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے کچھ صفات اس صورت میں بیان کرتا ہے۔ وہ صفات یہ ہیں، اس سے پہلے ایک آیت ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 52، فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، بس تو کافروں کا کہنا مت مان اور اس کے ساتھ ان سے جہاد کر، اس کے ساتھ ان، اور تو کافروں کا کہنا مت مان اور اس کے ساتھ ان سے جہاد کر، بہت بڑا جہاد۔ یعنی اللہ تعالیٰ کافروں سے جہاد کرنے کا حکم دے رہا، لیکن کس کے ساتھ؟ اس کتاب کے ساتھ۔ کون سی کتاب؟ قرآن کے ساتھ۔ اب لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ جہاد کہتے کسے ہیں، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں جہاد بولے تو قتل کرنا، مارنا۔ خاص طور سے آج ہمارے یہ غیر مسلم تو بہت سارے ویڈیوز بناتے ہوئے، خاص طور سے ہمارا یہ آج جو تلنگانہ کا ماحول ہے یہ بھی بہت بگڑ رہا ہے۔ آج تک ہم لوگ ایم پی، یو پی، ادھر کے حالات سنتے ہوئے آئے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف لوگ باتیں پھیلا رہے ہیں، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے اس اسٹیٹ میں بھی بہت تیزی کے ساتھ دشمن، اسلام کے دشمن غلط باتیں پھیلا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ یوٹیوب چینلز وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس میں تیلگو زبان جاننے والے خاص طور سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، ہر آئرہ غیرہ آتا ہے تیلگو میں، غیر مسلموں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ قرآن کی آیتوں کو نکال کے اسلام کو بدنام کرنے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی بہت کوششیں ہو رہی، بہت زیادہ دشمنیاں پھیل رہی ہیں جہاد کو لے کے۔ خاص طور سے جہاد بولے تو دیکھو بھائی، یہ لوگ غیر مسلموں کو قتل کرنا یہ سکھاتے ہیں، غیر مسلموں کو قتل کرنے کی ان کی نیت ہوتی ہے، یہی تو جہاد ہے۔ لیکن اگر اس آیت کو ہم لوگ غور سے پڑھتے، سورہ فرقان آیت نمبر 52، اگر ان لوگوں کو سمجھاتے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کافروں سے جہاد کرو اس قرآن کے ذریعے۔ کیسے؟ قرآن سے کیسے جہاد کریں گے؟ قرآن سے اگر کسی کو مارے تو کیا وہ مر جاتا؟ قرآن سے کسی کا گلا کٹ جاتا؟ قرآن کوئی بم ہے کسی کے اوپر پھینک دینے سے وہ پھٹ جاتا؟ قرآن سے جہاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہا ہے یہ بہت بڑا جہاد، پھر جہادن کبیرہ بولا،
تو جہاد کا مطلب مارنا کاٹنا ہی نہیں ہوتا، جہاد کا مطلب کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، اس قرآن کے ذریعے سے دعوت دو اسلام کی، اسلام کیا ہے ان کو بتاؤ، اسلام کے تعلیمات کیا ہے بتاؤ، دعوت و تبلیغ کا کام کرو، یہ بھی جہاد ہے۔ اس معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں ان برائیوں کو ختم کرنے کی، اچھائیاں پھیلانے کی جو کوشش کرتے ہیں، یہ بھی جہاد ہے۔ تو سب سے بڑی برائی ایک اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنا ہے، اس برائی کو ختم کرو کیسے؟ مار کے نہیں، کاٹ کے نہیں، اس قرآن کے ذریعے، قرآن کے تعلیمات کے ذریعے، قرآن پھیلا کے، قرآن لوگوں کو سمجھا کے تم جہاد کرو، دعوت و تبلیغ کا کام کرو، یہ ہے اس کا اصل مقصد۔ پھر اس کے بعد عباد الرحمن کی صفات کیسے؟ سورہ فرقان آیت نمبر 63 سے شروع ہو رہے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہے جو زمین میں نرمی سے چلتے ہیں، جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے سچے بندے وہ ہے کون؟ زمین میں اکڑ کے نہیں چلتے، زمین میں نرمی سے چلتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تکبر سے، پیسے کا تکبر، پیسے کا گھمنڈ، اپنی طاقت کا گھمنڈ، پولیٹیکل پاور کا گھمنڈ جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں، مسلمان جو ہوتا ہے، سچا مسلمان جو ہوتا ہے نرمی کے ساتھ چلتا۔ اور جاہل جب کبھی بحث کرتا ہے، کوئی جھگڑا کرتا ہے تو جاہلوں کو سلام کر دیتے ہیں۔ اللہ جاہل بولتے کس کو ہے؟ جس کے پاس علم نہیں ہے۔ تو جس کے پاس علم نہیں ہے انہیں کیا کرتا؟ جھگڑا کرتا۔ اب وہ دین کے معاملے میں جھگڑا ہو، دنیا کے معاملے میں جھگڑا ہو۔ دیکھو اسلام کبھی جھگڑے کو پسند نہیں کیا، یاد رکھو، کتنی مرتبہ میں سمجھایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار بول رہا ہے۔ یہاں پر بھی جاہل کبھی جھگڑا کر رہا، تمہاری بات مان رہا ہی نہیں، تمہارے وہ گھر کے جھگڑے ہو، رشتہ داروں کے جھگڑے ہو، یا پھر قرآن کے معاملے میں، حدیث کے معاملے میں جھگڑا ہو، انہیں بحث کر رہا، نہیں ایسا کیسا، نہیں ویسا کیسا، تم یہ کرے، ایسے معاملے میں کیا کرو؟ السلام علیکم، ٹھیک ہے جی، السلام علیکم، سلام کرنا، وہاں سے نکل جانا، جھگڑے کو آگے بڑھانا نہیں، فائٹنگ کرنا نہیں، پولیس اسٹیشن، یہ وہ پنچایت، مہیلا منڈل۔ جاہل ہے، انہیں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی جہالت پہ اس کو چھوڑو، سلام کرو، نکل جاؤ، بس یہ اللہ تعالیٰ کا حکم۔ اگر تم سچے مسلمان ہو تو عباد الرحمن، اللہ کے سچے بندے جھگڑا نہیں کرتے، بحث نہیں کرتے، سلام کر کے نکل جاتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ پوری رات سوتے نہیں بلکہ وہ تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے اور ڈرتے بھی کیسے ہیں؟ ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما۔ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور اقامت کی جگہ ہے۔ یعنی وہ لوگ نماز بھی پڑھتے، نیک کام بھی کرتے، اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ وہ دعا کرتے ہمیشہ، میں نماز پڑھ رہا ہوں بول کے فخر میں نہیں رہتے، میں درگاہ کے پاس نہیں جا رہا ہوں نہ بول کے تکبر میں نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے، وہ لوگ دعا کرتے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا بول کے۔ اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ خرچ میں تنگی کرتے ہیں، یعنی کنجوسی بھی نہیں کرتے اور فضول خرچی بھی نہیں کرتے۔ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بھی نہیں کرتے، وہ زنا نہیں کرتے، وہ کسی جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے، جھوٹی بات نہیں بولتے۔ اللہ کے سچے مسلمان بندے کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ جب بیہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو شریفانہ طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ اگر کوئی تماشا ہو رہا، کہیں پر کھیل ہو رہا، کہیں بے حیائی ہو رہی، کہیں پر ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، کہیں کالج میں کوئی ناچ رہا، کہیں پر ڈی جے ہے، کوئی کیا ہے شادیوں میں ویڈیوگرافی ہے، کہیں پر شادیوں میں بے پردگی ہے، فوٹوگرافی، ایسی کون سی بھی ڈی جے لگا رہا، وہاں پر یاد رہنا یہ آیتیں ہیں۔ سچا مسلمان کیا کرتا؟ کوئی بیہودہ کام کے پاس سے گزر رہا، وہاں سے بازو میں جا رہا تو مڑ کے نہیں دیکھتا، ارے ٹھہرو بھائی تھوڑی دیر ہم بھی یہاں پر رہیں گے، نہیں سوچتا۔ وہاں پر جانا تو دور، اگر کبھی اتفاق سے ویسا گزرتے بھی وہاں پر کوئی بیہودہ کام ہو رہا تو مڑ کے بھی نہیں دیکھتا۔ یہ سچے مسلمان کی نشانی ہے، بول رہا اللہ تعالیٰ۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ایسے شادیوں میں، ایسے مجلسوں میں جہاں بے حیائی ہو رہی ہو وہاں پر جانا جائز نہیں ہے، سچے مسلمان کی یہ نشانی نہیں ہو سکتی۔ پھر جب ان کے رب کی آیات کے ساتھ ان کو نصیحت کی جائے تو وہ ان پر بھیرے اور اندھے ہو کر نہیں گزرتے،
یعنی قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو بہرے اندھے نہیں ہوتے. ارے سنے ایک کان سے سنے ایک کان سے چھوڑ دی. بہرے کے سامنے کچھ بھی سنا ہے تو سمجھ میں آتا؟ اندھے کے سامنے کوئی قرآن کی آیت نکال کے دکھائے تو اس کو کچھ فائدہ ہوتا؟ نہیں ہوتا نا. اسی طرح جب تمہارے سامنے اگر قرآن کی آیتیں سنائی جائے اس پر عمل کرو, بہروں کی طرح اندھوں کی طرح مت رہو. یہ سچے مسلمانوں کی نشانی نہیں ہوتی بول رہا اللہ تعالیٰ. اس کے بعد وہ دعا کرتے ہیں, بڑی اہم دعا. یہ دعا بھی ہم سب کو کرنا ہے, یاد رہنا. یہ دعا کیا دعا ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کیا دعا ہے؟ سورہ فرقان آیت نمبر 74. ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ترجمہ اس کا, اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. اس میں کتنی گہری بات ہے. ایک آدمی دعا کر رہا اللہ تعالیٰ سے, اللہ میری بیویوں میں اور میری اولاد میں سے میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. مطلب میری بیوی اور میرے بچے, ان کی طرف سے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ ہو, ان کی طرف سے کوئی ٹینشن نہ ہو, ان کی طرف سے کوئی فتنہ فساد نہ ہو, ان کی طرف سے کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. اللہ میری بیوی کو بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, میرے اولاد سے بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. میری اولاد میری بے عزتی کرنے والے نہ بنے, میری اولاد میری برائی بڑے ہونے کے بعد کوئی برا کام گناہ کا کام کرنے والے نہ بنے. یہ بہترین بات. پھر اس کے بعد کیا دعا ہے؟ اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا. مطلب میں گھر کا بڑا, میں گھر کا ذمہ دار, لیکن میری ماتا ہے, میرے بچے ہیں, میری بچیاں ہیں, میری لڑکیاں, میرے لڑکے, میری بیویاں, جتنے بھی ہیں ان سب کا میں امام, یعنی متقیوں کا امام. مطلب وہ سب اللہ سے ڈرنے والے ہو نا, ان سب اللہ سے ڈرنے والوں کا میں بڑا, میں امام گھر کا, میں اس طرح رہوں. مطلب پورے گھر کے گھر والے اللہ سے ڈرنے والے بنے. اللہ کسی کو گناہ گار, بے حیا, بے شرم مت بنا, بد اخلاق مت بنا. یہ ہے اس دعا کا اصل مطلب. تو یہ دعا زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے ہم سب کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے. سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے بارے میں نہایت رحم دل اور ان کی ہدایت پر حریص تھے. اس لیے جب کفار کے انکار کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سخت تکلیف ہوتی, بے چینی ہوتی. اس پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ شعراء آیت نمبر 1 سے 6, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی فکر یہی تھی, دعائیں کر کر کے تھک جاتے تھے. اللہ سب کے سب ہدایت پہ آ جاتے, سب اسلام قبول کر لیتے, سب جہنم سے بچ جاتے. یہ فکر تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. طاسیم میم, یہ واضح کتاب کی آیات ہے, شاید تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہے اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہوتے. یعنی اے محمد تو ان کے بارے میں سوچ کے اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا کیا؟ یہ مومن نہیں ہو رہی ہے, اسلام قبول نہیں کر رہی, اس فکر میں تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا کیا؟ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں, پھر اس کے سامنے ان کی گردنیں نیچی ہو جائیں, اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی جو نہیں ہو مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے. اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا, اللہ تعالیٰ چاہتا تو آسمان سے ان کے لیے کوئی دلیل پیش کر دیتا, لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کو سمجھا رہا اللہ تعالیٰ, تم کیوں اتنی زیادہ فکر کر رہے, تم اتنی زیادہ کیوں اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتے کیا ان کی فکر میں؟ بس بے شک وہ جھٹلا چکے, سو ان کے پاس جلدی ہی اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے ہیں. ان لوگاں قیامت کا مذاق اڑا رہے نا, آئے گی جلدی قیامت, تم ان کے بارے میں فکر مت کرو, ان کے بارے میں غمگین نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سورہ شعراء 214 میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے سب قریبی رشتہ داروں کو ڈرا. یعنی نبوت ملنے کے بعد 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپکے دعوت کا کام کرے, صرف اپنے قریبی دوستوں کو رشتہ داروں کو چپکے سے دعوت دین کا کام کرتے رہے.
یہ کام اس طرح 3 سال تک چلتا رہا تو اللہ تعالیٰ اب حکم دیا کہ نہیں اب تیرے رشتہ داروں کو بھی دعوت دینا ہے، اور 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اب اعلان کر کے سب کے سامنے دعوت دے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت اترنے کے بعد اپنے قریبی جتنے بھی رشتہ دار تھے، رشتہ داروں کو گھر میں دعوت دیے، کھانے کی دعوت میں بلا کے پورے کنبے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اس وقت ابو لہب بات نہیں مانتا، چلے جاتا، برا بھلا کہہ دیتا ہے۔ اب تھوڑا زیادہ لوگوں کو معلوم ہوا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر حکم دیتا ہے کہ اب تو پہاڑ پر چڑھ کے دعوت دے۔ اب کوہ صفا پر چڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے سب کو پکار کے سب لوگوں کو بلا کے اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر میں تمہیں کوئی بات بتاؤں کیا تم میری بات مانو گے؟ تو سب ایک ہو کے بولے کہ ہاں ہم تو تمہاری بات ضرور مانیں گے، کیونکہ تم سچے ہیں، 40 سال سے تمہارے کو دیکھ رہے، ہم تم کبھی جھوٹی بات نہیں بولے۔ اور اللہ کے رسول بولے میں تو اس پہاڑ کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں اور آگے تم کو بھی دیکھ رہا ہوں، اگر میں یہ بولا کہ پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا، دشمن آ رہا تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تم میری بات مانو گے؟ بولے سب کے سب ہاں ضرور مانیں گے، ایک تو تم سچے اور ایک تو ادھر بھی دیکھ رہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو بولو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس وقت پھر یہ لوگ کیا کرے، ابو لہب پتھر اٹھا کے مارا اور بری باتیں بولتے ہوئے گیا، اے محمد تیرا ستیہ ہو جائے، چاچا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گالیاں دیتے ہوئے چلے گیا کہ تیرا ستیہ ہو جائے، تو اس لیے بلا رہا، اب اتنے دن سے ہمارے معبودوں کو ہمارے باپ دادا جو کرتے ہوئے آ رہے ان کی عبادت چھوڑ کے تو آج بول رہا ہے کوئی نئے خدا کے بارے میں، ایک اللہ کی عبادت کرو، ہم اس کی عبادت کریں۔ پھر اس کے بعد تمام لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ جو ہے محمد نبوت کا اعلان کرے اور بول رہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا پیغام میرے پاس آتا ہے، کوئی ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت بولتے ہیں۔ اس طرح لوگوں میں بات بھی عام ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھل کے دعوت دین کا کام کرنا شروع کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ اب اس کے بعد سورہ نمل شروع ہوتا ہے۔ سورہ نمل کی ایک آیت میں آپ لوگوں کے سامنے سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں ایک چونٹی کا واقعہ بھی بیان کرتا ہے، کیونکہ نمل کا مطلب ہی چونٹی ہوتا ہے، تو چونٹیوں کا واقعہ بھی ہے اس میں، جیسا کہ اس میں کئی واقعات ہیں، انشاءاللہ کل ہم لوگ سنیں گے، لیکن ایک واقعہ سورہ نمل آیت نمبر 18 میں ہے۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ دے اور وہ شعور نہ رکھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ چونٹیوں کا ایک خوبصورت واقعہ۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنی لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے جہاں چونٹیوں کی بلیں تھیں۔ ایک چونٹی سلیمان علیہ السلام کی لشکر کو دیکھی اور دوسری چونٹیوں کو بول رہی تھی اے چونٹیوں چلو چلو جلدی اپنے گھروں میں چلے جاؤ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اگر وہ آیا تو ہم لوگوں کو روند کے چلے جاتا، اس لیے چلو اندر چلو۔ تو سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی ہمدردی دیکھ کر بہت خوش ہوئے، فوراً انہیں اپنے رب کی نعمت یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی صلاحیت دی، اس لیے اللہ کا شکر کرنے لگے۔ قرآن اسے یوں بیان کرتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ سلیمان علیہ السلام کیا بول رہے؟ تو وہ اس کی بابت سے ہنستا ہوا مسکرایا۔ کون؟ سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکومت دیا تھا، ایسی پاور بھی دیا، بہت بڑی لشکر ان کے ساتھ، اور وہ جانوروں کی بولی کو سمجھتے تھے۔ تو چونٹی جب دیکھ کے بولی کہ اے چونٹیوں چلو چلو اندر چلے جاؤ، سلیمان علیہ السلام آ رہے، تو وہ آواز سن کے سلیمان علیہ السلام خوش ہوئے، خوش ہو کے اللہ تعالیٰ مجھے اتنی بڑی نعمت عطا کرا کہ جانوروں کی بولی کو میں سمجھ رہا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی کبھی کوئی نعمت ملے تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، ناچنا کودرا نافرمانی کرنا نہیں ہے۔ کیا دعا کر رہے؟ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو مجھے ایسی قوت دیا، ایسی طاقت دیا، اور جانوروں کی بولی سمجھنے کی مجھے صلاحیت دیا۔ اللہ تو مجھ پر بھی رحم فرما اور میرے ماں باپ پر بھی رحم فرما، اور مجھے ایسی توفیق دے کہ میں نیک اعمال کروں۔ دعا کرتے رہنا یہ بھی ہمیشہ، اللہ مجھے زندگی بھر صرف نیک اعمال کرنے، اچھے اعمال، اچھے کام کرنے کی مجھے توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے۔
اللہ جو اعمال تو پسند کرتا نا ایسے اعمال کرنے کی مجھے توفیق دے. پھر اس کے بعد کیا دعا کر رہے؟ اللہ تو مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما. اللہ تیرے نیک بندے جو نبی ہے، جو صدیق ہے، جو صالحین ہیں، اچھے لوگ ہیں، اللہ ان کے ساتھ بھی مجھے قیامت کے دن اٹھا، بول کے ہم بھی اس طرح دعائیں کرنا. تو یہ بہترین دعا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے. ایسی دعائیں ہمیں بھی مانگنی چاہیے. وہ واقعے کے ساتھ یہ پارہ بھی انشاءاللہ مکمل ہوگا. تو اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم 19واں پارہ بھی تقریباً مکمل کر چکے. آخری کچھ حصہ ہے انشاءاللہ، یہ کل آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آگے ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے دے. اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.